وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 98 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج جو ہے دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ کیا ہم اپنی خواہش کے مطابق نیکی نہیں کر سکتے؟ دوسرا، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تو کیا کفر اور شرک ان سے چمٹ جاتا ہے؟ ان دونوں موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ اے حبیب مکرم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 98۔ فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی، آمنت جو ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، پھر اس کو ایمان لانا اس کو فائدہ دے دیتا، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اس قانون کے تحت نہیں آئی۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے ہٹا دیا ان سے شرمندگی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، ہم نے ان کو فائدہ دے دیا ایک خاص وقت تک کے لیے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایک حد تک تو مہلت دیتا ہے، انسان کو ایک حد تک مہلت دیتا ہے، اور جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے تو رب کے عذاب کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو لا یستقدمون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نہ ایک ساتھ کی تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر، یعنی جب رب کے عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس پہ واقعی وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ اور دیگر اقوام جو تھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ جب ہدایت سے انکار کر دیتی تھیں تو ان کو ایک مہلت دے کے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا تھا۔ پیغمبر
کو بچا لیتا تھا اور وہ انکار کر دیتا تھا۔ جب عذاب، علامات عذاب آ جاتی، پھر ان کو توبہ کی مہلت نہ ملتی، نہ ان کی توبہ قبول ہوتی۔ جیسا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو وہ ایمان لے آیا، لیکن وہ ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ہر ایک قوم کے بارے میں ایسا ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قوم بھی، جس قوم پہ بھی عذاب آیا تو اس کی توبہ نے ان کو کام نہ دکھایا، نفع نہ دیا۔ صرف قوم یونس لما آمنو، یہاں ابھی ہم نے پڑھا جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ان کو ہم نے شرمندگی کے عذاب ہٹا دیا ان سے۔ اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ اگر ایسا ہوا کہ قوم یونس کو کچھ فائدہ پہنچا تو اس کی وجوہات تھیں، اور وہ وجوہات یہ تھیں کہ جب بھی یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے، تبلیغ کرتے رہے، جب اللہ تعالیٰ کا وہ وقت پورا ہونے لگا یا عذاب کا فیصلہ ان پر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عذاب کا فیصلہ سنا دیا۔ تو اللہ کا قانون دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اللہ تک کا عذاب ایک قوم پہ آتا تھا تو اس سے پیغمبر اور مومنوں کو نکال لیا جاتا تھا، اور یہ معلوم تھا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ میں تو یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو جب وہ عذاب کا فیصلہ سنا دیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ بھئی تم پہ یہ عذاب آئے گا، یہ علامات ہوں گی، اور یہ جو ہے چل دیے، یعنی قوم کو چھوڑ کے چل دیے کہ بھئی میں نے تو اب رہنا نہیں ہے۔ ایک اجتہادی، سامعین اکرام، تھوڑی سی غلطی ہوگی، اجتہادی نافرمانی نہیں تھی، اجتہادی غلطی تھی کہ بھئی پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، عذاب کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ تو جب عذاب کی علامات آئیں تو اس قوم نے محسوس کر لی کہ بھئی یہ تو یہ ہو گیا، بادل آ گئے یا آندھی آ گئی یا جو بھی ہے جو پیغمبر نے، تو وہ اپنے پیغمبر کی تلاش میں نکلے کہ ان پہ یعنی ایمان لے آئیں یا وہ کریں، منت زاری کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو پایا نہیں، وہ تو چلے گئے تھے، تو انہوں نے اجتماعی طور پہ توبہ کی، ایک میدان میں جمع ہو گئے، پرانے کپڑے پہن لیے، اور سب بوڑھے بچے، سب عورتیں، جوان، سب جمع ہو گئے اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو بس صرف قوم یونس جو ہے اللہ تعالیٰ فرما دے، انہوں نے جب عذاب دیکھ لیا تو ان کی توبہ جو ہے قبول۔ اس میں تھوڑا سا یعنی سامعین اکرام تھوڑا سا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے۔ دیکھیں، معجزے جب بھی طلب کیے گئے ہیں، رسول سے طلب کیے گئے ہیں، تو یہ قانون الہی ہے کہ جب معجزہ طلب کیا جاتا ہے تو معجزہ کیا ہے؟ باطن کا ظاہر ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت آشکارا ہو گئی۔ اب ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے، ورنہ پھر عذاب، فوراً عذاب، پھر مہلت نہیں ہوتی۔ تو یہ قانون الہی ہے۔ قوم آپ نے دیکھا کہ قوم جو صالح تھی، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب تھے یا کون تھے، قوم صالح جو تھی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود جو تھی، انہوں نے معجزہ طلب کیا، معجزہ طلب کیا اور پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے ایک پتھر پڑا ہوا تھا بڑا، شق الناقہ اس کا نام تھا، تو کہ بھئی پتھر سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی گابن ہو اور اس کے فوراً بچہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایمان نہ لائے، اونٹنی کو بھی شہید کر دیا، تو وہ جو ہے عذاب ان پہ آ گیا۔
تو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور واقع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ظاہر کوئی نشانی دیکھ لیں، مانگ لیں نشانی یا ظاہر نشانی دیکھ لیں، کوئی معجزہ دیکھ لیں، کوئی کرامت دیکھ لیں، مانگیں کرامت دکھا دی جائے، مثال کے طور پہ عرض کروں، پھر نہ مانے تو فوراً عذاب ہے پھر. اور عذاب کی پھر کافی شکلیں ہیں سامعین کرام. جیسا کہ قوم ابراہیم تھی، انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، لیکن فوراً بے عذاب نہیں آیا، کیونکہ معجزہ انہوں نے طلب نہیں کیا تھا قوم ابراہیم نے. تو بعد میں وہ قوم تباہ ہو گئی سامعین کرام، آخر کار وہ قوم تباہ ہو گئی، چلے گئے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے. انی مہاجر الی ربی سیہدین. بہرحال یہ بس صرف ایک نقطہ میں نے بیان کرنا تھا کہ ایمان بالغیب لانا معتبر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت سی نشانیاں موجود ہیں، بہت سی نشانیاں موجود ہیں، بہت سی نعمتیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں. ہر پتا جو ہے اس کی قدرت کے اظہار ہے، ایک ایک پتا. پھر آپ پتے کو تو چھوڑیں، پھر آپ دیکھ لیں پھلوں کی ویرائٹی دیکھ لیں. مثال کے طور پہ ایک سے ایک ویرائٹی ہے، کیا کیا پھل اللہ تعالیٰ نے، کیا کیا ذائقہ، کیا کیا پھل. مالٹا ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے علاقے کا مالٹا ایک طرح کا ہے، پنجاب کا مالٹا دوسری کی طرح ہے، روس کا مالٹا دوسری طرح ہے. ہر علاقے کے مالٹے کی الگ پہچان ہے اور خاصیت ہے اور اس کی مٹھاس ہے یا ذائقہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. اور یہ بھی سوچنا چاہیے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں بھجوایا کیوں ہے. جو دیکھیں جتنی جلدی ہم اس مقصد کو پہچان کے، دلائل کے ذریعے پہچان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیں گے، اور ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر چلیں گے تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی. لیکن اگر انکار کر دیا تو اس دنیا میں بھی شرمندگی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ذرا سن لیں. دنیا میں بھی شرمندگی، آخرت میں بھی شرمندگی. بہرحال تو قوم یونس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ. آج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو اس زمین پہ ہر ایک ہستی ایمان لے آتی. أَفَأَنْتَ، پس کیا آپ تُكْرِهُ النَّاسِ، مجبور کر دیں گے، زبردستی مجبور کر دیں گے، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بالکل واضح طور پہ کہ ایمان لانا انسان کے اپنے ارادہ اور اختیار پہ ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک تو ذات بے نیاز ہے. ہم بعض ذہنوں میں یہ اخلاقی گراوٹ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ ہم اپنا وہ فائدہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کو ہماری بندگی کرنے سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا. بالکل نہیں. یہ کسی کا اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کا راستہ اختیار کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دینا، اس پہ یعنی انسان کا اپنا فائدہ ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. ولا یرضی لعبادہم الکفر، بندوں کے انکار پہ وہ راضی نہیں ہے. باقی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر بھجوائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب بھجوائی ہے. اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، بالکل کھلی چھٹی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چل پڑے، جی چاہے جس کا انکار کر دے. اب جو ہدایت پہ مجبور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو پالیسی ہے نہ اس کی مرضی ہے. یہ
تو بعض اوقات یعنی انسان سوچتا ہے نا کہ بھئی کیا اچھا ہوتا کہ ہم سب صحیح مسلمان ہو جاتے اور یہ اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی زمین میں، یا ہم سب مسلمان ہو جاتے صحیح مخلص اخلاص کے طور پہ. لیکن بات یہ نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے کاروبار زندگی چلتا رہے گا اپنے حساب سے. ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ ہدایت کو قبول کر لینا، اللہ کے راستے پر چل پڑنا، استقامت اختیار کر لینا. پھر جو ہماری اصل ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ہدایت کو دیگر لوگوں تک پہنچائیں. بلغوا عنی، اللہ کے مجھ تک پہنچاؤ. اب ہم حضور کی بات کو نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ بلغوا عنی، پہنچاؤ، میری طرف سے اس دین کو پہنچاؤ. ہم نے اپنا وہ جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، ہم نے اس سے منہ موڑا ہے. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو اولیاء اللہ بنا دیتا. لیکن وہ تو پھر مجبور کرنے کی بات ہے. مجبور کرنا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے. اور پھر جبر کی، ہدایت میں جبر کی اس کی پالیسی بھی نہیں ہے. پھر ہمیں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کریں گے، مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان لے آئیں؟ نہیں، ایسا نہ کریں. جبر ہے ہی نہیں تو آپ کیوں جبر کر رہے ہیں؟ وما کان لنفس، یہ اصل میں افانت مخاطب جو ہے رسول کی ذات ہے، لیکن رسول نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں مجبور، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، جبر جو ہے وہ میری کتاب میں نہیں ہے. ایمان کے لیے جبر یہ میری کتاب میں نہیں ہے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی نفس کی میں یہ بات نہیں ہے. وما کان لنفس، اور کسی کی بھی بس میں نہیں ہے. وما کان لنفس، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور میں وَيَجْعَلُ رِجْس، میں گندگی ڈال دیتا ہوں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پہ جو لا يعقلون، جو ایمان نہیں لاتے. سامعین کرام، جو سوچتے نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لاتے. اس آیت میں تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام کہ کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. یہ وہی یعنی جو پچھلے درس میں ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ جو لوگ، جن لوگوں پہ اللہ کی بات ثابت ہو جائے وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے. یہ اور وہ مضمون تقریباً ایک ہی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بغیر اللہ کے حکم کے. تو اس میں نے آپ کو اس میں بھی کہا اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو ایمان کے لیے مجبور کرے. اور میں نے اچھی طرح اس میں وضاحت کی ہے، وہ اگر آپ زیادہ مطلب دوبارہ سن لیں، اگر کسی نے نہیں سنا ہو تو وہ سن لے تو وہ بہتر ہے. تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَآمَنَ، ایمان لے آتے، من فی الارض، جو بھی اس زمین میں ہے، کلہم، سب، جمیع، سب. افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے، حتی یکونوا مؤمنین،
یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. وما کان لنفس، اور کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے بغیر. اچھا، اس کا جو ہے یعنی کوئی اس سے غلط مطلب نہ لے انسان، کوئی بھی ہم میں سے اس سے غلط مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر جب ہو نہیں سکتا. اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سوکھی لکڑیوں کو آگ نہیں لگ سکتی اللہ کے اجازت کے بغیر. تو یہ اللہ کی اجازت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کائنات میں. ساری کائنات یعنی مجبور ہے. انسان ہدایت اور گمراہی کے قانون کے تحت پابند ہے. ہدایت اور گمراہی کا قانون مختصر الفاظ میں دوبارہ بتا دوں، قانون خداوندی یہ ہے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے. یہ قانون ہے، یہ قانون الہی ہے کہ حق تو آ گیا، تمہاری مرضی ہے، ایمان لاتے ہو یا انکار کرتے ہو. ایمان لے آؤ گے تو جنت ملے گی، اور انکار کر دو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. تو یہ وہ مضمون ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ شرک کی پلیتی جو ہے ان پہ ڈال دیتا ہے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. جو عقل سے کام نہیں لیتے کیا مطلب؟ یہاں پلیتی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، گندگی، پلیتی مطلب گندگی، ناپاکی، گندگی. اب پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، یہ ذرا سمجھ لیں. پاک بات، کلمہ طیبہ، پاک بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پاک بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود ہے. اب اس مقصود کو پانے کے لیے میں نے بندگی کرنی ہے. یہ پاک بات ہے، صاف بات ہے، پاک بات ہے. کلمہ طیبہ قرآن میں اس کو کہا گیا ہے. ہم بھی اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. لیکن جو ناپاکی ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ یہ نہ مانیں، اس کلمے سے انکار کر دیں. عملاً، قولاً تو بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ دینے سے انسان مسلمان تو بن جاتا ہے، مومن نہیں بن سکتا. ایمان تو پھر دل کی چیز ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، اور دل کی تصدیق کا پتہ آپ کے عمل سے چلتا ہے. ہمارے عمل جو دیکھیں، عمل انسان کے عقیدے کی شہادت دیتا ہے. ہمارا جو عمل ہے آج کل وہ شہادت دے رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے سوا اور بھی محبوب ہے، اور بھی معبود ہے، اور بھی مقصود ہے، اور بھی مطلوب ہے. ہمارا عمل اس بات کی، میرا مال مجھے بہت پسند ہے جو میں نے کمایا ہوا ہے، یا جو بینک میں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو یہ ساری اولاد مجھے محبوب ہے، میرا شوہر مجھے بہت پسند لگتا ہے، میری بیوی مجھے بہت پسند لگتی ہے، یا یہ معاشرہ، یار دوست، یہ عہدہ مجھے پسند ہے. عہدے کے لیے آپ لڑتے ہیں کہ نہیں؟ پیسے کے لیے لڑتے ہیں، عورتوں کے لیے لڑتے ہیں. زن، زر، زمین، تین چیزیں ہیں نا آپ ہی کی بنیاد، آپ کے کہنے کے مطابق. زن، زر، زمین، اسی پہ آپ دیکھیں عدالتیں بری بھی ہیں، یا زمین کے مقدمات ہیں، یا یہ عورتوں کے مقدمات ہیں، یا جو ہے وہ مال و دولت کی باتیں کہ بھئی اس نے پیسے لیے، اس نے نہیں دیے، یہ نہیں وہ. تو یہ سارے چیزیں ہیں. یہ پلیتی ہے سامنے کا. جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے دل و دماغ میں گندگی بھر جاتی ہے.
خانہ خالی را دیو میں گرت. بہرحال یہ تھوڑی سی اس میں وہ ہے، اس میں وضاحت تھی. سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، اب میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ترجمہ سنا دیجئے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. افا انت تکرہ الناس، تو پھر کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کریں گے؟ حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان لے آئیں. وما کان لنفس، اور کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالی ڈال دیتا ہے کفر اور شرک کی گندگی کو ان لوگوں پہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. If only there was one town that believed and benefited by its belief. Except for the people of Jonah, when they believed, we removed from them the suffering of disgrace in the worldly life, and we gave them comfort for a while. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Had your Lord willed, everyone on earth would have believed. Will you compel people to become believers? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. No soul can believe except by God's leave, and He lays disgrace upon those who refuse to understand. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.